جب علی کے بھائی علی جیسے نہیں، سندھی میری زبان نہیں لیکن ذکر علی کسی بھی زبان میں ہو تو سمجھ لگ جاتا ہے. اس ذکر کا معجزہ ہی یہی ہے، کسی بھی زبان میں ہو سمجھ لگ جاتا ہے. علی فضل ہے، علی افضل ہے، علی فضیلت ہے، علی طاہر ہے، علی اطہر ہے، علی طہارت ہے، علی شرف ہے، علی شریف ہے، علی شرافت ہے، علی کرم ہے، علی کریم ہے، علی کرامت ہے، علی طاہر ہے، علی اطہر ہے، علی طہارت ہے، علی ضرور ہے، علی ضروری ہے، علی ضرورت ہے، علی شریف ہے، علی شرف ہے، علی شرافت ہے. قبلہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، علی کا نور اگر آدم میں آئے تو علم بنتا ہے، علی کا نور اگر نور میں آئے تو تقوی بنتا ہے، علی کا نور اگر یعقوب میں آئے تو صبر بنتا ہے، اگر یوسف میں آئے تو حسن بنتا ہے، علی کا نور اگر یحییٰ میں آئے تو زہد بنتا ہے، اگر یونس میں آئے تو تقوی بنتا ہے، اگر خیبر میں جائے تو مرد بنتا ہے، اگر خندق میں جائے تو کل ایمان بنتا ہے، اگر مدائنہ میں جائے تو نفس نبی بنتا ہے، اگر نبی کے بسترے پہ سو جائے تو خدا کی مرضی بنتا ہے، اگر معراج پہ پہنچے تو لہجہ بنتا ہے، اگر طور پہ پہنچے تو جلوہ بنتا ہے، اگر کعبہ میں آئے تو اولا بنتا ہے، اگر غدیر میں جائے تو مولا بنتا ہے. مومنین نے نیاز بھیجنی شروع کی، بانیان کہتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا. ایک مرتبہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف لائے. یافت جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے اہل ولا لوگ بیٹھے ہیں، میسا میں تمار جیسے جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، جتنا جلدی میں پڑھوں گا سمجھ جائیں گے. یا فاطمہ آپ کے بابا آج آپ کے گھر میں مہمان بننے آئے ہیں. سیدہ فرماتے ہیں بابا جان 1000 بار آئیے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ خاص نہیں پڑا. رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ یہ بات ہے، ایسا کرو حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، آج ہم اس کے مہمان بنتے ہیں. دسترخوان لگ گیا، آل ابا بیٹھ گئے دسترخوان کے اطراف میں. رسالت امام نے 10 سے دعا بلند کی ہے. مریم کو کھجوریں کھلانے والے اللہ نے من و سلوہ کے کھانے بھیج دیے اس دسترخوان پہ. ایک سونے کا تشت تھا، اس کے اندر کھجوریں تھیں. رسول خدا نے ایک دانہ کھجور کو اٹھایا، فاطمہ کے منہ میں دیا. فرماتے ہیں ہنین مریم لکے یا فاطمہ، اے فاطمہ بیٹا آپ کو یہ کھجور کا دانہ مبارک ہو. دوسرا دانہ کھجور کا اٹھایا، حسنین کے منہ میں دیا. فرمایا ہنین مریم لکم الحسنین، اے حسن و حسین آپ کو بھی یہ کھجوروں کے دانے مبارک ہو. ایک اور دانہ کھجور کا اٹھایا، علی کے منہ میں دیا. فرماتے ہیں ہنین مریم لکا یا علی، اے علی آپ کو بھی کھجور کا دانہ مبارک ہو. احتراماً اٹھے بیٹھ گئے. پھر ایک دانہ کھجور کا اٹھایا، علی کے منہ میں دیا. فرمایا ہنین مریم لکا یا علی، علی آپ کو کھجور کا دانہ مبارک ہو. پھر اٹھے پھر بیٹھ گئے. پھر کھجور کا دانہ پھر سے علی کے منہ میں، پھر کھجور کا دانہ پھر سے علی کے منہ میں. کھجور کا دانہ دیتے گئے، احتراماً اٹھتے گئے بیٹھتے گئے. کھجور کا دانہ علی کے منہ میں، اٹھتے بیٹھتے ہنین مریم لکا یا علی کہتے. جب یہ عمل کرنے سے تھک گئے تو باقی کی کھجوریں باقیوں کو کھلانے لگے. حسن پوچھتے ہیں نانا جان جب آپ نے میرے منہ میں کھجور کا دانہ دیا نہیں اٹھے، اماں جان کے منہ میں کھجور کا دانہ دیا نہیں اٹھے، بھائی حسین کے منہ میں کھجور کا دانہ دیا نہیں اٹھے، کیا ماجرا ہے؟ علی کے منہ میں کھجور کا دانہ دیتے، اٹھتے بیٹھتے، وجہ کیا ہے؟ رسالت امام فرماتے ہیں کیونکہ جب میں نے حسن کے منہ میں کھجور کا دانہ دیا، جنت کے تمام فرشتوں نے کہا ہنین مریم لکا یا حسن. میں نے بھی ان کی ابتدا میں کہہ دیا ہنین مریم لکا یا حسن، اے حسن آپ کو کھجور. جب میں نے حسین کے منہ میں کھجور کا دانہ دیا، تمام جوان فرشتوں نے کہا ہنین مریم لکا یا حسین. میں نے بھی ان کی ابتدا میں کہہ دیا ہنین مریم لکا یا حسین. پھر جب میں نے آپ کے منہ فاطمہ کے منہ میں کھجور کا دانہ دیا، جنت کی تمام حوروں نے کہا ہنین مریم لکا یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کو جنت کا کھجور کا دانہ مبارک ہو. میں نے بھی ان کی ابتدا میں کہہ دیا. جب میں نے علی کے منہ میں کھجور کا دانہ دیا، آواز پروردگار آئی ہنین مریم لکا یا علی. میں
میں پروردگار کے احترام میں اٹھا پھر بیٹھ گیا. مجھے وہ آواز اچھی لگی, میرا دل چاہا وہ آواز پھر سے سنو. میں نے پھر سے علی کے منہ میں کھجور کا دانہ دیا, پھر سے خدا کی آواز آئی. خدا نے کہا مریم مریم لقا یا علی. مجھے وہ میرا دل چاہا پھر سے سنو. میں نے پھر سے کھجور کا دانہ علی کے منہ میں دیا. خدا کے احترام میں اٹھتا تھا, بیٹھتا تھا, پھر سے علی کے منہ میں کھجور کا دانہ دیتا. مجھے وہ آواز اچھی لگتی گئی, میں علی کو کھجوریں دیتا گیا. خدا کے احترام میں اٹھتا گیا, پھر بیٹھتا گیا. پھر ایسا کرنے سے میں تھک گیا. آواز رب العزت آئی, یا محمد عزتی و جلالتی لو نبلت من هذه الساعة رتبة لقلت هنيئا مريا لك يا علي بدون انقطاع الى يوم القيامة. اے محمد, مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے, اگر تو علی کے منہ میں قیامت تک کھجور دیتا رہتا, میں اللہ کوئی کام نہ کرتا, کہتا رہتا علی